مفاہمتی یادداشت کے بعد پہلی بار امریکہ اور ایران کے ایک دوسرے پر حملے، دونوں کا ایک دوسرے پر پہلے خلاف ورزی کا الزام۔ امریکہ نے ایران کے ساحلی علاقے سیرک پر فضائی حملہ کیا۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کے مطابق امریکی فضائیہ نے ایران میں متعدد فوجی اہداف کو نشانہ بنایا، میزائل اور ڈرون ذخیرہ کرنے والے گوداموں اور ریڈار تنصیبات پر حملے کیے۔ 25 جون کو ایران نے سنگاپور کے پرچم بردار تجارتی جہاز پر ڈرون حملہ کر کے معاہدے کی خلاف ورزی کی۔ جہاز عمانی ساحل کے قریب آبنائے ہرمز سے گزر رہا تھا۔ امریکی صدر ٹرمپ کا کہنا ہے کہ ایران نے 4 بار جہاز پر حملہ کیا، جو بالکل اچھا نہیں لگا۔ ایران کی جانب سے بحری جہازوں پر داغے گئے ڈرونز جنگ بندی معاہدے کی احمقانہ خلاف ورزی ہے۔ پاسداران انقلاب کے خطے میں امریکی فوجی اہداف پر حملے، ایرانی فوج نے موقف اختیار کیا کہ امریکہ نے ایک بار پھر اپنے وعدے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے ایران پر فضائی حملے کیے۔ ایرانی بحریہ نے امریکی فوجی مقامات پر جوابی کارروائی کی۔ امریکہ نے ایک بار پھر مذاکرات کے دوران ایران کو نشانہ بنایا۔ ایرانی پارلیمنٹ کی قومی سلامتی کمیٹی کے سربراہ ابراہیم عزیزی نے کہا، صدر ٹرمپ نے ثابت کر دیا وہ مذاکرات اور جنگ بندی کے اصولوں کے پابند نہیں۔ امریکہ کی جنگ بندی کی خلاف ورزی غیر ذمہ دارانہ اقدام۔ امریکی حملے کا انجام ہمیشہ کی طرح امریکہ کی پسپائی اور پشیمانی کی صورت میں نکلے گا۔ تشدد کا جواب تشدد سے دیا جائے گا۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس نے ایران پر امریکی حملوں کے بعد کہا، ایران نے جنگ بندی کے معاہدے پر دستخط کیے جس کا امریکہ نے احترام کیا۔ ایران کو مفاہمتی یادداشت پر عمل درآمد سے متعلق کوئی اختلاف ہے تو وہ طاقت کے استعمال کے بجائے براہ راست رابطہ کرے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی میں ٹیلی فونک رابطہ۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق ایرانی وزیر خارجہ کا صدر پزشکیان کے دورے پاکستان میں شاندار میزبانی پر حکومت پاکستان اور عوام سے اظہار تشکر۔ کہا، توقع ہے صدر پزشکیان کے دورے میں طے پانے والے معاہدوں اور مفاہمت پر سنجیدگی سے عمل درآمد ہوگا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے ایرانی وزیر خارجہ کو لینور ڈاوینا جہاز کے ایرانی عملے کی رہائی کے لیے پاکستان کی کوششوں سے آگاہ کیا۔ پاک ایران وزرائے خارجہ کا تازہ ترین سفارتی پیش رفت کا بھی جائزہ۔ خطے میں پائیدار امن اور استحکام کے لیے قریبی تعاون اور مشاورت برقرار رکھنے پر اتفاق۔ پاکستان عالمی سطح پر امن ساز ملک کے طور پر ابھرا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا پاکستان نیول اکیڈمی PNS رہبر کراچی میں پاسنگ آؤٹ پریڈ سے خطاب۔ کہا، پاکستان دنیا کی اقوام کے درمیان ایک امن ساز ملک کے طور پر فخر کے ساتھ کھڑا ہے۔ خطے میں بڑی تبدیلیوں کے دورس اثرات ہوں گے۔ ایرانی صدر کا دورہ برادرانہ تعلقات اور امن کے لیے پاکستان کے کردار کا اعتراف ہے۔ مشرق وسطیٰ میں کشیدگی کے خاتمے کے لیے دوست ممالک کا تعاون قابل قدر رہا۔ قیام امن کے لیے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے شب و روز انتھک محنت کی۔ بھارت نے شکست کے بعد پراکسیز کا استعمال شروع کر دیا۔ پاکستان بیرون سرپرستی میں ہونے والی دہشت گردی کا سامنا کر رہا ہے۔ افواج پاکستان دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پرعزم ہیں۔ مارکہ حق میں نیوی کا کردار شاندار رہا۔ پاکستان کشمیر اور فلسطین کی غیر متزلزل حمایت جاری رکھے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف 2 جولائی کو ایران جائیں گے۔ 3 جولائی کو شہید ایرانی سپریم لیڈر سید علی خامنئی کی تدفین میں شرکت شیڈیول۔ سفارتی ذرائع کے مطابق وزیر اعظم 3 جولائی کی شب تہران سے ترکی روانہ ہوں گے۔ پنجاب اسمبلی نے مالی سال 2026-27 کے لیے 131 مطالبات زر اور پنجاب فائنانس بل 2026 منظور کر لیا۔ سینئر وزیر مریم اورنگزیب نے فائنانس بل کی منظوری پر اسمبلی کو مبارکباد دیتے ہوئے فیلڈ مارشل عاصم منیر اور وزیر اعظم کو خراج تحسین پیش کیا اور کہا کہ امریکہ اور ایران کے معاملے میں جس بردباری سے کردار ادا کیا گیا اس کی مثال نہیں ملتی۔ مریم اورنگزیب نے کہا کہ اپوزیشن نے بجٹ پڑھا، نہ ہی اسے بجٹ کی تفصیلات کا علم ہے۔ پنجاب کی تاریخ کا سب سے بڑا ترقیاتی بجٹ پیش کیا گیا ہے جس کا 95% حصہ ترقیاتی منصوبوں پر مشتمل ہے۔ مریم نواز صوبے کی بہتری کے لیے کام کر رہی ہیں۔ موجودہ حکومت اپوزیشن کی طرح ملک کو دیوالیہ نہیں کر رہی۔ وزیر اعلیٰ کی ہدایت پر مفت ٹرانسپورٹ کی سہولت کے لیے 34 ارب روپے کی سبسڈی فراہم کی گئی۔ مریم اورنگزیب کی تقریر کے دوران اپوزیشن کا شور شرابہ، جب بولتے ہیں جھوٹ بولتے ہیں، نعروں کی گونج۔ اسما بخاری نے گھڑی لہرا دی۔ ڈپٹی اسپیکر ظہیر اقبال نے پنجاب اسمبلی کا اجلاس اتوار کی صبح 9:30 بجے تک ملتوی کر دیا۔ اجلاس میں سپلیمنٹری بجٹ پر بحث کی جائے گی۔
ملک غیر معمولی حالات سے گزر رہا ہے اور تمام صوبے محدود وسائل کے باوجود قومی مفاد میں اپنی ترقی کی قربانی دے رہے ہیں۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن کا کراچی میں صوبائی اسمبلی سے خطاب۔ حکومت سندھ نے شفاف طرز حکمرانی، انفارمیشن کمیشن، فلم اور ڈاکومنٹری پالیسی، روزگار کے لیے آئی ورک فرام سندھ پلیٹ فارم، BRT منصوبوں، پیپلز بس سروس، الیکٹرک بسوں، خواتین کے لیے پنک اسکوٹی اور پنک ٹیکسی جیسے منصوبے متعارف کرائے۔ یلو لائن، ریڈ لائن اور اورنج لائن BRT منصوبوں پر پیش رفت جاری ہے۔ گرین لائن کی رائڈرشپ میں بھی نمایاں اضافہ کیا گیا۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ سندھ ریونیو بورڈ کی کارکردگی FBR سے بہتر رہی۔ صوبے میں ہزاروں کلومیٹر سڑکیں تعمیر کی گئی، 97,000 اساتذہ میرٹ پر بھرتی کیے گئے اور سندھ پولیس کی کارکردگی میں بھی نمایاں بہتری آئی۔ شرجیل میمن نے سوشل میڈیا پر غیر مصدقہ معلومات پھیلانے پر تنقید کرتے ہوئے حکومت کا آئندہ ایک ہفتے کے لیے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں برقرار رکھنے کا فیصلہ۔ مٹی کا تیل ₹6.85 سستا، نئی قیمت ₹227.50 لیٹر مقرر۔ جیٹ فیول کی قیمت میں ₹7.15 لیٹر کمی، قیمت ₹231.72 لیٹر ہو گئی۔ مشرق وسطیٰ جنگ سے قبل جیٹ فیول کی قیمت ₹188 لیٹر تھی۔ حکومت نے ڈیزل پر لیوی ₹72.97 سے بڑھا کر ₹79.54 لیٹر کر دی۔ پیٹرول پر لیوی ₹66.25 سے بڑھا کر ₹66.64 لیٹر مقرر۔ اوگرا نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک کہتے ہیں حکومت صارفین تک ہر فائدہ پہنچانے کے لیے پرعزم ہے۔ حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات پر لیوی بڑھا دی۔ ہائی اسپیڈ ڈیزل پر لیوی میں ₹6.57 فی لیٹر اضافہ، لیوی ₹79.54 ہو گئی۔ پیٹرولیم مصنوعات پر لیوی 39 پیسے سے بڑھ کر ₹66.64 کر دی گئی۔ مٹی کے تیل پر لیوی ₹20.36 فی لیٹر برقرار۔ اوگرا نے لیوی میں اضافے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ پیٹرولیم قیمتوں پر ریلیف دینے سے گریز عوامی دشمنی ہے۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں عالمی مارکیٹ میں تیل کی قیمت $70 فی بیرل سے بھی نیچے آ چکی۔ حکومت عوام کو فائدہ پہنچانے سے انکاری ہے۔ جنگ کے دنوں میں بھی عوام سے پیٹرولیم لیوی وصول کی گئی۔ 11 ماہ میں سالانہ ہدف پورا کیا مگر لیوی ختم نہیں کی۔ یہ گورننس نہیں، غریبوں اور مڈل کلاس لوگوں پر ڈاکہ ہے۔ حکومت نے ثابت کر دیا وہ عوام کی نہیں، آئل مارکیٹنگ کمپنیوں کی نمائندہ ہے۔ کراچی میں شوہر کے مبینہ تشدد سے جاں بحق مصباح کی قبر کشائی۔ پولیس سرجن کراچی ڈاکٹر سمیہ، تفتیشی حکام اور لواحقین بشیر چوک قبرستان میں موجود رہے۔ سرجانی میں شوہر کے مبینہ تشدد سے زخمی مصباح 9 جون کو دم توڑ گئی۔ عدالتی حکم پر قبر کشائی ہوئی۔ پولیس مصباح کے شوہر شہریار بٹ کو پہلے ہی گرفتار کر چکی ہے۔ پاکستان نیول اکیڈمی PNS رہبر کراچی میں شاندار پاسنگ آؤٹ پریڈ۔ مہمان خصوصی وزیر اعظم شہباز شریف کو سلامی پیش کی گئی۔ وزیر اعظم نے پریڈ کا معائنہ کیا۔ 125 مڈشپ مین اور 33ویں شارٹ سروس کورس میں بحرین، عراق اور جبوتی کے کیڈٹس بھی شامل۔ وزیر دفاع خواجہ آصف، وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ، گورنر نہال ہاشمی، وفاقی وزیر اطلاعات عطا ترر، پاک بحریہ کے اعلیٰ حکام اور کیڈٹس کے اہل خانہ بھی شریک ہوئے۔ چلاس کے علاقے تھور میں کلاؤڈ برسٹ اور سیلاب نے تباہی مچا دی۔ رہائشی مکان، مویشی اور گاڑی بہہ گئی۔ مسجد کو بھی نقصان، گھر ملبے سے اٹ گئے۔ تھور، شیتن اور تھور میک سمیت متعدد مقامات پر فصلیں برباد۔ متاثرہ علاقوں میں امدادی کارروائیاں جاری۔ تھور میں 2 مقامات پر بند رابطہ سڑک بحال۔ سکردو میں برغا نالہ بفر گیا۔ سیلابی ریلا گاؤں میں داخل، باغات اور فصلیں تباہ۔ قبرستان بھی سیلابی ریلے کی زد میں۔ سیلابی پانی گھروں میں داخل، علاقہ مکینوں کی محفوظ مقامات پر منتقلی۔ پکنک منانے گئے کراچی کے 2 نوجوان ہب ندی میں ڈوب گئے۔ 21 سالہ احسن اور 25 سالہ شمیم کی لاشیں نکال لی گئیں۔ اسلام آباد، لاہور اور خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں زلزلے کے شدید جھٹکے، شدت 5.9 ریکارڈ۔ ترجمان PDMA کے مطابق زلزلے کا مرکز ہندوکش ریجن افغانستان اور گہرائی 191 کلومیٹر ریکارڈ کی گئی۔ لاہور، فیصل آباد، راولپنڈی، اٹک، چکوال، میاوالی، ملتان، پوٹھوہار ریجن سمیت پنجاب کے مختلف اضلاع میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے۔ DG PDMA کا کہنا ہے کہ متعلقہ ضلعی انتظامیہ عمارتوں کے معائنے میں مصروف ہے۔ صوبائی کنٹرول روم اور پنجاب بھر کے ضلعی ایمرجنسی آپریشن سینٹرز 24 گھنٹے فعال ہیں۔
بلوچستان کے مختلف علاقوں میں گزشتہ 2 روز کے دوران آنے والے زلزلوں سے ہونے والے نقصانات کی تفصیلات سامنے آ گئیں۔ پی ڈی ایم اے کے مطابق ضلع موسیٰ خیل کے علاقے راڑا شم میں زلزلے کے باعث 90 مکانات کو نقصان پہنچا، جبکہ رہائشی مکانات کی دیواریں اور چھتیں گرنے سے خواتین اور بچوں سمیت 20 افراد زخمی ہوئے۔ تحصیل کنگری میں بھی 20 سے زائد مکانات متاثر ہوئے۔ پی ڈی ایم اے کا کہنا ہے کہ زخمیوں کو فوری ابتدائی طبی امداد فراہم کر دی گئی ہے۔ نقصانات کا تخمینہ لگا کر متاثرہ علاقوں میں ریلیف آپریشن کا آغاز کر دیا گیا ہے۔